سہارا. وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے. میرے بندو، تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا. زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ عبرت حاصل کرو. گوشے شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی. اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے. ایک جوان لانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے. تمہاری یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی باراتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے رنگ کے پیچھے جاتے. اسی بات کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب میں بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج تاج کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے. اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمد اگر جہادی ماں بقی نہ بنا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں لیکن
کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے. ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ کانپ اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، جس کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری امرت کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ آیت آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت مہتر، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آگ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک کعبہ ہے اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد ماپ دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے. زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی تعفیت ملتی، نہ سبتے کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے ہماری. اور مالک سامنے جو آئے ہیں تلک اللہ قد بہو علینا، یہ ظالم تیری بخشش کے بعد ان کا حال یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے تب بہو علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا چھوڑا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور ان اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لیں. ابینا ہم انکاری ہے، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. باندر سکینت علینا، تو پروردگار عالم تب ان کے سامنے ہم آ جائیں
سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہو، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالم بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ رہو مالک یہ ہم تیر دکھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا آپ بھی دوڑتے تھے یہ بیٹا ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے اللہ لا شکر مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں فخر انصار و مظاہرہ. تو میرے آقا میرے مالک تو میرے انصار کو اور میرے مظاہروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار اعظم. یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی راہ کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں. کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے. دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انادی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسا عبد الدیناری و عبد الدرہمی و عبد الخمیستی کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدد بڑھ جاتا ہے. فرمایا تیسا مارا جائے برسات ہو جائے،
جس کا حال یہ ہے ان اوتیا رضیا لم یوت صاحب کہ وہ شریک سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مقام ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے یہاں منع فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر رکھا کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جلال وہاں بہت ہوتا ہے، بہت بڑا یہاں ہنستے طرف جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جنہوں ہوشیار رہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبول ہی نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر۔ تمہاری جتنی خواہش یہ ہو کہ جا بھی رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کچھ کو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے، چلو پیسہ تو صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو ناراض۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں تیسا بن تکسا ویدا شیکا پرم بخشا، کہ مارا جائے، برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اس راہ میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ نکالا جائے۔ ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے، قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں توبہ مبارکبادی ایک دن اس بندے کے لیے آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے عنان فرسی فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے گھوڑا ملا ہے یا اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آپ سے بچا کر اللہ کے راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا۔ فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے اشسا راسو، وہی بات یہ ہے کہا تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہے، بطن قدمہ، اور اس کے دونوں پیر گردالود ہیں، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے، اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس طرف کہہ دیا جائے، اس سے جس کام پہ لگا دیا جائے، اگر کہا جائے امکان پھر حراست ہی بات پھر میں نہیں جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے، کوئی گری کوئی چیز ہوگی تم اسے سنبھال کر رکھو گے اور بچاؤ گے تاکہ اس کے مالک کو واپس کی جائے، تم کو جنگ کا موقع نہیں دیا جائے، تمہاری کوشش نہیں کرے، کان پہ کوئی دلی کے ساتھ ہزارے گھوڑے کی لگام پر اس کا ہاتھ تھا، لیکن اگر امیر کی طرف سے ان کا یہ انتظام ہے
کے ساتھ، کسی مقام اور سرداری کے لیے نہیں، یہ حکم لیا گیا ہے تو بس اس کو بجا لو۔ اور کہا جائے کہ نہیں میں کان کے ساتھ کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کا یہ قافلہ، یہ اللہ کے بندوں، یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو، جو گری پڑی چیز دل سے رہ جائے، کوئی بھول جائے، یہ سب جمع کرو اور پہنچاؤ۔ تو میں کوئی دلی کے ساتھ وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اس کا حال یہ کہ استعمال لم یوز اللہ، کہ دنیا داروں کی محفلوں میں اگر جانا چاہے تو اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا انداز ایسا ہے کہ دربان جو محفل سے اور مجلس سے باہر دربانی کر رہے ہیں وہ صورت دیکھ کر کہے کہ نہیں تم اندر داخل ہو سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آؤ آئینے میں، اور وہی شفا لم یشفع، اور کسی کی وہ سفارش کر دے کسی دنیا دار سردار کی کہ اس کی میں تو اس کے ساتھ دیکھ سلوک فرما، کبھی اس کی بات نہ مانی جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، دنیا کے لحاظ سے اس کا یہ حال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد، یہ زمین کا نمک ہے، یہ پانی کا چاہ ہے، یہ صحیح معنوں میں یہ مداح ہے۔ اور اسی بات کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نوجوان تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، بنو سعد قریش کے قبیلے کے فرزند تھے، لیکن مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار نے قریش کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھیے، بات تو سنیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تم ہاؤ لائے، ان کمینوں کو، یہ جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے تھے، جو ہماری روزیوں سے کرتے تھے، آپ کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، وہ تو دھاولا ان کو نکالیے اپنی محفل سے، لا یہ تریونا نہیں نا، اس وقت آپ بلا رہے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں کمینے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ان کو بھگائیے، محفل خالی ہو جائے، شایان شان ہمارے ہو جائے تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے پاس ہم آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ پر تو یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے، جو ہمارا روپ ان کی آنکھوں میں ہے وہ باقی رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک تو میں تھا، ایک بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک قبیلہ حذیل کے ہمارے ساتھی تھے، اور دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ کہتے شاید میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا حد ہے، یہ اپنے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک موقع تو مل جائے گا کہ یہ سرداروں کے سامنے پوری بات میں رکھ، کیا عجب ہے کہ ان میں کوئی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو کتنا بڑا اس کو کوثر اسلام کے راستے میں حاصل ہو جائے گا، اور کتنی رکاوٹیں ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر اللہ نے منع فرما دیا، اور قرآن اتارا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کیا کہ نبی صاحب یہ کہ پہچانیے اپنی قوت کو، اصلی قوت کیا ہے آپ کے پاس، اصلی متاع پونجی کیا ہے، یہ خلوص دل ہے، یہ مال و دولت نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر۔ ہمارا لباس جس سے لوگ آج جن کھاتے ہیں اس کے اندر رنگ بت کپڑے آ جائیں، فرمائے دن رات ہر وقت ان کی خواہش ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ انداز اور یہ لوگ کون ہے، یہ بلال حبشی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کچھ ہونے لگ پائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی صبح شام کو میل دیا۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بخاری کی حدیث ہے، ایمان لائے، ماں اپنی جان چھوڑتی ہے اپنے بچے پر، اور خود بھی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان کی طرف
معافیت ملتی ہے. اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری شادی سے الگ ہو گیا ہے، یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے رہے گی. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا، بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہیں بیٹھی رہتی ہے، وہیں رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف تمہارا انداز یہ. اللہ رحمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں کیا بشر الانسان، ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے ان جہادا کا کہ میرے بندے یہ میں نے اب مقرر کیا ہے، لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت، اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، جیسے آج پورے عرب کا معاملہ ہے، میرے حق حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فراغت ایمان. اس حالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا، پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں لگے رہنا، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضیوں کو تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی، تم بھی آؤ گے، تمہارا دعوے ایمان بھی آئے گا اور اس پر تمہاری میں کھان لگے. تو یہ وہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے. اور دوسرا وقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی جنگ میں سراری کرتے ہیں، اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر اگر خنسا بھی موجود، یورپ کی سب سے بڑی شاعر ہے، ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مرثیہ گرفت کہا ہے کہ عرب کے شورا شذب ہے، اکال کے میلے میں جہاں شورا کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا، اور اللہ نے یہ توفیق دی، ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دیکھا. جو عائشہ بیان فرماتی ہے زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں